بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ ہماری آج کی کہانی ان دوستوں کی ہے جنہوں نے اس خوفناک واقعے کا انکشاف 35 سال کے بعد کیا ہے۔ یہ انکشاف کیا ہے، اس کہانی کو آخر تک سنیے گا۔ میرا تعلق گوجرانوالا کے گاؤں سے تھا جو برصغیر پاک و ہند کے وقت بھی موجود تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نئے نئے موبائل چلے تھے، لیکن ابھی تک ہمارے گاؤں میں انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں لگا تھا۔ ہمیں کالج سے چھٹیاں تھیں تو ہم 5 دوست روزانہ شام ہوتے ہی نہر کے کنارے چلے جاتے اور رات گیر تک گپ شپ کرتے۔ ان دنوں گرمیوں کا موسم شروع ہوا ہی تھا کہ لوڈ شیڈنگ عروج پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نہر کنارے ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس رہتا اور ہم تب تک بیٹھے رہتے جب تک لائٹ نہ آ جاتی۔ ایک دن ہمارا ٹاپک جنات پر تھا تو ہم سب دوست جنات کے واقعات پر بات چیت کرنے لگے کہ فلاں بزرگ گھوڑے پر سوار رات کے گاؤں واپس لوٹ رہے تھے۔ انہیں رستے میں بکری ملی جسے انہوں نے اپنے گھوڑے کے اوپر بٹھا دیا اور تھوڑی دور جا کر دیکھا تو بکری کی ٹانگیں بڑی ہو رہی تھیں، اس حد درجہ کہ زمین کو چھونے لگیں۔ ایسے واقعات تو میں شوق سے سنتا ضرور تھا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اندر ہی اندر سے بہت ڈرتا تھا۔ تو میں شاہد کو کہتا کہ ہماری طرف والی گلی سے چلنا، اور اسے ظاہر نہ کرتا کہ میں ان واقعات کو سننے کے بعد ڈر گیا ہوں۔ وہ بیچارہ مروت میں میرے ساتھ آ بھی جاتا، لیکن شاہد کو ان سب باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ ایک دن اسی موضوع پر ہم سب اپنی اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ شاہد نے کہا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ان میں کوئی بھی سچائی نہیں ہوتی، نہ ہی آج تک کسی نے اپنی آنکھوں سے جنات دیکھے ہیں، بس سنی سنائی باتیں آگے ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں۔ تو اس کی بات سن کر ہم سب دوست ایک لمحے کو چپ ہو گئے۔ پھر نبیل نے شاہد سے کہا، اگر تمہیں ان باتوں پر یقین نہیں ہے تو پھر ایک شرط لگاتے ہیں۔ تو شاہد نے کہا کہ لگاؤ شرط، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو نبیل نے کہا کہ وہ جو سامنے ایک گندا رومال تم دیکھ رہے ہو، اگر تم گاؤں کے قبرستان کی سب سے لمبی قبر پر یہ گندا لال رنگ والا رومال رکھ کر آ گئے تو ہم تمہاری باتوں کو سچ مان لیں گے، اور اگر تم یہ نہیں کر سکے تو تمہیں جرمانہ دینا ہوگا۔ تو شاہد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ شرط قبول کرتا ہوں۔ دراصل گاؤں کے اس قدیم قبرستان میں یہ سب سے لمبی قبر ایک بزرگ کی تھی جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ زندہ پیر ہیں اور ان کے بہت سے مریدوں میں جنات بھی شامل ہیں۔ شاہد نے کہا، اگر میں یہ شرط جیت گیا تو پھر ہم مان لیں گے کہ تم جو کہتے ہو وہ درست ہے۔ شاہد کی بات سن کر نبیل نے فوراً کہا، اور اگر تم یہ شرط جیت گئے تو ہم تمہیں رات کا کھانا فیکے کے ہوٹل پر جا کر کھلائیں گے۔ جانے کیوں جب یہ شرط کی بات چل رہی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ سب ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے شاہد کو روکنا چاہا کہ ایسے معاملات میں شرط نہ لگائے، اور اپنے دوستوں کو بھی اس سے منع کرنا چاہا، لیکن جب انہوں نے مجھے ڈرپوک کہا تو میں پھر خاموش ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر وہ ایک دفعہ میرا مذاق اڑانے پر تل گئے تو پھر کئی دنوں تک میرا مذاق ہی اڑاتے چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہم 5 قبرستان کی طرف بڑھنے لگے۔ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک دم سے قبرستان کی خوفناک کہانیاں گھومنے لگیں
کہ ایک بار ایسے ہی کسی نے شرط لگائی تھی لیکن پھر وہ واپس نہیں آیا تھا، اور یہ بات بھی اچانک ہی میرے ذہن میں آئی کہ جنات پر شرط لگائی جائے تو انہیں یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آتا اور وہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بار یہ سننے کو بھی ملا کہ کسی نے شرط لگائی تو اگلی رات اس کی لاش اسی نہر کے کنارے ملی تھی، اور ایک دن تو یہاں سے چھوٹے معصوم بچوں کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ اس طرح کی ڈھیروں سنی سنائی باتیں میرے ذہن میں چلنے لگیں، اور ہم اسی دوران قبرستان بھی پہنچ گئے۔ گاؤں کے اس پرانے قبرستان سے میں ہمیشہ خوف کھاتا تھا۔ گرمیوں کی لمبی دوپہریں ہوں یا کبھی کالج جانا ہو تو بھی میں یہاں کا شارٹ کٹ راستہ استعمال نہیں کرتا تھا، اور اکیلے تو وہاں سے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس قبرستان میں برگد کا ایک درخت بھی موجود تھا جو کافی بوڑھا سا تھا۔ ہمارے گاؤں کے بزرگ اس درخت کے نیچے بیٹھنے سے ہم بچوں کو منع بھی کرتے تھے۔ اس کی شاخیں کافی گھنی تھیں اور زمین پر آ رہی تھیں۔ ہم بچپن سے اسے ایسے ہی دیکھتے چلے آ رہے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس درخت سے ہمیشہ خوف سا محسوس ہوتا تھا، جیسے اس پر کوئی مخلوق بیٹھی ہے اور ہمیں دیکھ رہی ہے۔ میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ جہاں شاہد نے اپنا رومال رکھنا ہے وہ قبر بھی تو اسی درخت کے نیچے ہے، تو یہ سوچ کر ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یوں ہی سوچتے سوچتے ہم اپنی منزل کے قریب آ گئے جہاں ہمیں رکنا تھا، اور یہاں سے آگے اب شاہد کو جانا تھا، مگر اکیلے۔ جانے کیوں میں نے ایک بار پھر اس کھیل کو روکنا چاہا، لیکن وہ سب مجھ پر ہنسنے لگے، اور اسی دوران شاہد اندر چلا گیا اور ہم سب وہیں پر رک گئے، اور وہ سب میرے ساتھ مذاق بھی کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبیل نے کہا کہ شاہد کو اندر گئے ہوئے کافی دیر نہیں ہو گئی کیا؟ تو ہم سب چونک کر نبیل کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر سبھی نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا کہ واقعی یہ تو اب گھنٹہ ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر مزید انتظار کرنے کے بعد سلیم نے کہا کہ کیوں نہ ہم چل کر دیکھیں کہ آخر وہ اب تک وہاں کر کیا رہا ہے۔ ہم سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور پھر ہم سبھی قبرستان کے اندر جانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ابھی ہم برگد کے نزدیک پہنچنے ہی والے تھے کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ کچھ نزدیک پہنچنے پر تو بچے کے رونے کی آواز بالکل واضح تھی اور وہ ہم سبھی سن رہے تھے۔ رونے کی آواز ایسی تھی جیسے وہ بچہ انتہائی خوفزدہ ہو گیا ہو۔ اسی دوران ہمیں بلیوں کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں، اور پھر ایک دم سناٹا سا چھا گیا۔ اتنے میں کمال کی نظر برگد کے درخت کے نیچے شاہد پر پڑی، جو کہ وہاں پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے یوں لیٹا دیکھ کر ہم سبھی کے اوسان خطا ہو گئے۔ ہم بھاگ کر اس کے پاس پہنچے تو دیکھا شاہد کی سانسیں تیز تیز چل رہی ہیں۔ ہم نے اسے کئی آوازیں دیں، ہلایا جلایا، مگر وہ نہیں جاگا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہو۔ ہم نے اسے فوراً اٹھایا اور گھر آ گئے۔ پھر اس کے والدین اور ہم سب اسے لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ 3 دن تک وہ ہاسپٹلائز رہا۔ اس کا علاج چلتا رہا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران کسی نے کہا کہ اسے عامل بابا کے پاس لے جائیں، یہ ڈاکٹری کیس نہیں ہے۔
تو اس کے والدین اسے پیروں، فقیروں اور عاملوں کے پاس بھی لے کر گئے، لیکن اس کی حالت جوں کی توں ہی رہی۔ نہ تو وہ آنکھیں کھول رہا تھا اور نہ ہی کچھ بتا پا رہا تھا۔ اگر بتانے کے لیے وہ اپنا منہ کھولنا بھی چاہتا تو اس کی آواز ہی نہ نکلتی۔ مجھے ایسے لگتا کہ جیسے وہ ہمیں کچھ بتانا چاہ رہا ہے، لیکن بامشکل اس کے ہونٹوں سے ایک ہی لفظ نکلتا جس کی ہم سب کو سمجھ آ رہی تھی، اور وہ لفظ تھا شرط۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ اسے نیند بھی نہیں آتی تھی اور اس کی آنکھیں 24 گھنٹے کھلی رہتیں۔ وہ اپنے جسم میں درد کی شکایت کرتا رہتا، لیکن وہ چیخ نہیں پاتا تھا۔ صرف اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے اور منہ سے جھاگ بہتی رہتی۔ یہ تقریباً اسی حالت میں اس کا 11واں دن تھا۔ وہ مسلسل جاگ رہا تھا اور رو رہا تھا، اور پھر اسی حالت میں شاہد کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ اس کی ڈیتھ کا تیسرا دن تھا۔ ہم کل والے دن دعا کر کے اس کے گھر سے نکلے ہی تھے کہ اچانک نبیل بہت بری طرح سے ڈر گیا اور کانپنے لگا۔ ہم نے اس کی حالت دیکھی تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کپ کپاتے لہجے کے ساتھ کہا، وہ سامنے دیکھو۔ تو ہم سب دوستوں نے شاہد کے گھر کی دیوار پر جوں ہی نگاہ کی تو ہمیں وہاں پر وہی لال رنگ کا گندا رومال نظر آیا جو شاہد اس قبر پر رکھنے گیا تھا۔ اس رومال کو دیکھ کر ہم سبھی اس قدر ڈر گئے کہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ یہ راز ہم دوستوں کے دل میں ایک عرصے تک دفن رہا، کیونکہ اس کی موت کے حقیقی اسرار کا پردہ چاک کرنے کی ہم میں کبھی بھی ہمت نہ ہوئی۔ شاہد کی ڈیتھ کے بعد ہم نہر کنارے بھی کبھی نہ بیٹھے، کیونکہ ہمیں وہ لال رنگ کا رومال وہاں پر بھی نظر آتا تو ہمارے تو اوسان ہی خطا ہو جاتے۔ یہ ہماری زندگی کا اتنا خوفناک واقعہ تھا کہ ہم دوستوں نے ایک دوسرے سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ ہر وقت گھر میں ہی بند رہتے اور پڑھتے پڑھاتے رہتے اور اللہ سے معافی بھی مانگتے۔ پھر ہمارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تو ہم سبھی شہر چلے گئے، لیکن اس دوران جب بھی ہمارا گاؤں آنا ہوا تو ہماری بس ایک ہی کوشش ہوتی تھی کہ نہ تو قبرستان کی طرف جائیں اور نہ ہی نہر کے کنارے۔ تو دوستو، اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی جنات کے حوالے سے اپنا نان سیریس رویہ مت رکھیں۔ سوچ سمجھ کر اس ہوائی مخلوق کے بارے میں بات کریں اور ایسی شرائط مت لگائیں کہ جس سے آپ کو خود ہی نقصان ہو۔ امید ہے ہماری اس کہانی کو سنانے کا مقصد پورا ہو گیا ہوگا اور آپ لوگ بھی اس کہانی سے بہت کچھ سیکھ پائے ہوں گے۔ ہمارے چینل پر اگر آپ سبق آموز، خوفناک، سچی جنات والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔